کیا حال چال ہے مایا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بس ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کرم مالک کا بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو سو مچ. دعا ہے آپ کی, محبت ہے. جی فرمائیے. میں یہ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جو لڑکی چلاک ہے کہ تیز. جی جی. لڑکی میں خیال جب تک شادی کے بعد رہتی ہے گھر میں, کچھ ہی دنوں میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تیز ہے کہ چلاک. گھر میں آنے کے بعد پتا چلتا ہے. گھر میں آنے کے بعد ایگزیکٹلی. گھر وہی نا بند مٹھی والا سینے کے جب مٹھی کھلتی تبھی پتا چلتا ہے. بڑا بڑی چیز ہے. اکثریت لڑکیاں تیز نہیں ہوتی, سسرال والوں کا بیہیویئر انہیں تیز کرنے پہ ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے. اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ سسرال ان کو وہ نہیں ملتا جو ان کی فیملی ہوتی ہے, اور بعد میں سسرال بہت تیز نکلا ہر بات میں, تو لڑکیاں تیز ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں لڑکی بہت تیز تھی. ایسا نہیں ہوتا. بہت سی لڑکیاں بھی اچھی ہیں, بہت سے سسرال والوں میں خرابیاں ہوتی ہیں, اور بہت سی لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو شادی کے بعد بھی نہیں سنبھل پاتی. شادی کے بعد بھی نہیں سنبھل پاتی. جی آپ عائشہ سنا آپ نے؟ میں حال کال کر سکتے ہیں. خبر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800776 پر کال کیجیے. انٹرنیشنل کالرز کے لیے ہمارا نمبر ہے 0092213 سعودی عرب سے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب مایا صاحبہ. جی جی سر جی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے, خیر خیریت. الحمدللہ. آپ بتائیے. اصل میں پہلا ٹاپک سے میں آپ کا ٹرائی کر رہا تھا یہ کال کے مل جائے, لیکن نہیں مل پائی. کوئی بات نہیں, لوگ ہم نے چینج تو نہیں کیا, وہی چل لیں. آپ بتا دیں. آپ بتا دیں آپ کو کیا کہنا ہے. نہیں, اصل میں جو پہلی سیاست سے بات چیت چل رہی تھی, نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. اور اس حوالے سے ضرور آنا چاہیے کہ نوجوان جو آئیں گے تو یقیناً کہ کچھ نئی امیدیں جو ان کے بیچاروں کے پاس ہیں وہ آ کے لے کے آئیں, کچھ نئے آئیڈیاز آئیں گے. نئے آئیڈیاز آئیں گے. اچھا خالد صاحب, جب آپ آئی گئے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں, تو بتائیں لڑکیاں چلاک ہوں تو کیسے پتا چلا جائے؟ خاموشی. آج کل کا جو ماحول ہے اس ماحول میں والدین کا ایک بڑا پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے اس میں, کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو والدین اپنی بچیوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم ذرا صبر سے کام کرو. یہ والدین کو ضرور کرنا چاہیے کہ لڑکیوں کو کم از کم اتنی بات ضرور کریں کہ وہ اگر دوسرے گھر جا رہی ہیں تو یہ سوچ کے رکھ جائیں کہ وہ بھی تمہاری بہن ہے, اور وہ ان کی ماں کو اپنی بہن, اپنی ماں کی جگہ جو. ہاں ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر جی کال کرنے کا. ہاں چلاکی بھی ریلیٹیو ہے, لیکن وہ ٹاپک کچھ اور تھا. کیسے بجائے 1.5 اشارے. سوال یہ ہے, ہم نے چلتے ہیں. پہلا جو ہمارا آج رشتہ ہے وہ ہے فائزہ کا. نام ان کا فائزہ ہے, عمر ان کی 20 سال. اوہو, تمہاری کیا آواز نکلی ہے؟ اس کی آواز کے بھائی لغت کی آواز. لغت تم انٹرسٹڈ ہو شادی کرنے میں؟ ابھی تو ننھے ہو تم. کوئی اردو چھوٹا سا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں فائزہ عمر ان کی 20 سال, پیشہ گھریلو, رہائش کرنگی میں ہے, قد 5 فٹ 4 انچ, تعلیمی قابلیت BCom ہے, ترجیحات تعلیم یافتہ, برسر روزگار. دیکھیں خاتون کی تصویر. اتنی کم عمر میں شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی فیملی 19-20 سال کی عمر میں سب کی شادیاں جاتی ہیں. لڑکوں میں کچھ سرگوشی ہونا شروع ہو گئی ہے, اور ہم چلتے ہیں. ہاں, کس کو پسند آئی ہے ان میں سے؟ یہ کیا سرگوشی کیوں؟ اب مائک کے بغیر نہیں بولو, مزہ نہیں آئے گا. یہ لڑکیوں کی عمر سچی نہیں بتائی جاتی. تم اتنی ڈیپلی BCom پہ ہے یا 20 سال پہ, یہ بتاؤ. 20 سال پہ بتانا چاہ رہا تھا جیسے کہ آپ. نہیں, پہلے تو میرے سوال کا جواب. لائیو جا رہے ہیں, میری مام دیکھ رہی ہے. آنٹی اس کو پسند آ گئی. ٹاپک چل رہا ہے لڑکیاں تیز ہے کہ نہیں, اور انہیں کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے. اب ہم 16ویں صدی اور 18ویں صدی میں تو نہیں ہے کہ وہ اپنا گھونگھٹ ڈھال کے بیٹھی ہیں اور آپ سے ہاتھ سے شرما رہی ہیں. تو ہے ہاتھ اور کلائی سے پہچانے ان کو کہ وہ خوبصورت ہیں. اور آج کی جو بیسکلی جیسے کہتے ہیں نا لڑکی, وہ ایک CEO بھی ہے کمپنی کی, وہ ایک اینکر بھی ہے, وہ ایک ہوسٹ ہے, ایک ہوسٹ بھی ہے, اور ایک اچھی پالیٹیشین بھی ہے. ایبسولوٹلی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لڑکیوں کو
ایسے شو کرنا چاہیے the way she is. بالکل پریٹینشیس نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہی ہے ویسے نظر آئے، لیکن ہاں وہ والی بات کہ اپنے ہی لمٹس میں رہ کے آپ اگلے انسان کو پہلی دفعہ مل رہے ہیں، ہاں بھائی کیا حال ہے، ایک دم سیٹ بولے تو اب میری زبان ٹھیک ہے سب جانتے ہیں، فیملی میں پہلے جانتے ہیں، لیکن اگر میں پہلی دفعہ کسی سے ملوں گی تو آئی ول بی ویری نیچرل، بٹ میں وہ نہیں پریٹینڈ کروں گی کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک جلدی آنٹیا السلام علیکم. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں بدر سرگودا سے بات کر رہا ہوں. جی بدر صاحب فرمائیے. ٹاپک آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے یہ. تھینک یو. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ عورت ہی دیکھنے والی ہے. ایک سیکنڈ سننے تو ایک سیکنڈ. ہاں یہ لڑکی ہی دیکھی جانے والی ہے. اچھا. اور لڑکی ہی دیکھنے والی ہے. گڈ پوائنٹ بنایا ہوا ہے عورتوں نے مردوں کو. اس کو سب پتا اچھی بات کی ہے. اتنا بیوقوف نہ بنائیں یہ. ہاں اتنا نہ بنائیں، باقی آگے بہت ہے. باقی آپ کی پروموشن ہوئی ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ ایئر وائز سے ادھر آ گئی ہیں. جی بہت شکریہ. میں 8 مہینے ہو گئے سر جی، تسی ہوں میں کیا میں اصل میں آپ کو اتنا غور سے دیکھتے تھے، لوگوں پہ نظر نہیں آج گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. مجھے لگتا ہے آج بال میک اپ کپڑے اور روج اور یہ تمام لوگ جو ہے نا ہائی لائٹ بن گئے شو کا. کورس ہوتی ہے. ہم نے عوام سے دوسرا پوچھا سوال کہ بڑی بہن گھر میں بیٹھی لیکن چھوٹی کا اچھا رشتہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور اس پہ بھی میں آپ تمام لوگوں کا فیڈ بیک لوں گی. پلیز دیکھیں عوام نے کیا کہا اس حوالے سے. پبلک ہے یہ سب جانتی ہے، پبلک ہے. جب بڑی کا نہیں آ رہا چھوٹی کا آیا تو کر دیں گے، اس کا نصیب جب کھلے گا اس کا کر دیں گے. مسئلے ایسا ہے کہ نہیں بھی آتے رشتے تو اب بڑی کے خاطر چھوٹی کو بھی بٹھا کے رکھوں. چھوٹی کا پہلے کر دیں گے کیونکہ رشتہ اچھا ہے، نصیب بچا ہے، آیا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. وقت کے لحاظ سے چھوٹی کا کرنا چاہیے. چھوٹی بہن کی کر دینی چاہیے کیونکہ اس کا نصیب ہے تبھی تو پہلے رشتہ آیا ہے. بڑی کا کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گا. میری بھی چھوٹی بہن کی پہلے شادی ہوئی تھی، میری بات نہیں ہوئی ہے. کوشش تو سب سے پہلے کی ہوگی کیونکہ پھر بعد میں بہت پرابلمز آتی ہیں کہ پہلے اس کا ہو گیا، اس کا کیوں نہیں ہوا. تو یہ تو آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، جو اس میں رضا ہو، مگر کوشش اپنی پہلے یہی ہونی چاہیے. میں کر دوں گی، اس لیے کہ ایک کے انتظار میں ایک کو نہیں بٹھا دیں گے. جب چھوٹی کا کر دیں گے تو اللہ کے حکم سے بڑی کا بھی آ ہی جائے گا. اور ابھی میں نے کیا ہے، پہلے چھوٹی کا کیا ہے اور اس کے بعد بڑی کا کیا 5 سال کے بعد. 5 سال ویٹ کرنا پڑا مجھے. اگر صحیح ہے، اچھا لڑکا ہے، فیملی اچھی ہے، سب اچھا ہے تو کر دینا چاہیے. میری تو کوشش یہی ہوگی کہ بڑی کا ہو جائے تو زیادہ. چھوٹے کا رشتہ آیا تو میں ضرور کر دوں گی، اس لیے کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ ہے اور بڑی کی قسمت بڑی کے ساتھ ہے. بڑی کے بعد میں آ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کر دینی چاہیے، ہر ایک کو کر دینی چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں. حاضرین و حضرات، دیکھا عوام نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ اوبیسلی اگر بڑی بہن جو ہے گھر میں بیٹھی ہو، چھوٹی کا رشتہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. سہرش ایسے سچویشن آپ نے بھی دیکھی ہوں گی گھر میں ہوتی ہوئی. اکثریت نہیں کرتی. اکثریت بڑی بہن کی عمر نکل رہی ہے اور وہ چھوٹی بہن کا رشتہ آ جائے تو بڑی بہن جو ہے نا وہ بہت زیادہ جیلس ہو جاتی ہے کہ نہیں میں بیٹھی ہوں اور چھوٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، تو پیرنٹس نہیں کرتے. اور جب بڑی کی عمر نکل جاتی ہے اور چھوٹی کی بھی نکل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں لائیں آپ چھوٹی کا بھی رشتہ کراتے ہیں، بڑی کا بھی کراتے ہیں، تو نہیں ہو پاتا. پھر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور وہی بات آتی ہے، ریکوائرمنٹ ان کی وہی ہوتی ہے، 20 سال کا لڑکا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، ایج بڑھ چکی ہوتی ہے. کیا سمجھاتی ہیں سہرش ایسے پھر لوگوں کو کیا سمجھایا جائے؟ اکثریت ایسی ہے جو سمجھ بھی جاتی ہے. جہاں پر پرانے جن کے دادا دادی یا ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں. نہیں پہلے بڑی کے چکر میں چھوٹی کا وقت بھی نکل جاتا ہے. Have you seen anything like that? ہاں جی بولیں. جیسے کہ انہوں نے کہا، مگر میں اس سے تھوڑا سا وہ کرتا ہوں. آج کل کی لڑکیاں بھی بہت تیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تیز بہت زیادہ بالکل، وہ چاہے خوبصورت ہو یا نہ ہو، ان کو سلمان خان یا شاہ رخ خان چاہیے ہوتا ہے. فرسٹلی بات ٹھیک ہے، وہ ایک فرمائشی ٹھیک ہے، فرسٹلی بات یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ بات یہ کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یوزولی لوگ کر دیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. یہ فیملی پرابلمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کے حالات اچھے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے میری بیٹی پڑھ رہی ہے، شی از ناٹ ایبل ٹو ڈو دس تھنگ رائٹ ناؤ. دیٹس دا مین تھنگ کہ
آپ ان کے گھر کے حالات، ان کے سینیریو، ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو جب تک جج نہیں کر سکتے تو آپ یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ وہ پہلی کی بڑی کی کریں گے یا چھوٹی کی کریں گے. اچھا جی، یہ کہنا چاہوں گی کہ لڑکی جو بچپن سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اس کا ماحول دوسرا ہے، وہ جہاں جا رہی ہے وہ دوسرا ماحول ہے، تو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اگر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہے، نہیں ہونا چاہتی، تو اگر تیز میں آ جائے تو چھوٹی بہن کا سوال میں چلیں، چھوٹی بڑی بہن کا میں بات کلیئر کروں کہ لڑکیاں بری نہ تیز ہوتی ہیں اور نہ یہ ہے کہ لڑکیاں تیز ہیں. ہمارے ابھی تک پاکستان میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ لڑکیاں بہت تیز ہیں، بہت آگے چلے گئی، لیکن ہے وہ پیرنٹس کے ہی کہنے پہ چلتی ہیں اور شادیاں اپنی ماں باپ کی مرضی سے کرتی ہیں. اچھا، ہم لوگ وہ چھوٹی بڑی بہن کا ہے تو اس کے اندر یہ کہ اگر آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور آپ کی چھوٹی بیٹی اگریڈ ہے تو آپ کی فیملی کے اندر اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے کہ بڑی بیٹی کو سمجھا سکے کر دے شادی. ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو رونا نہ پڑے. لیکن اکثریت نہیں کرتی، وہی سمجھا رہے کہ ہمیں کرنی چاہیے. نہیں کرتے پیرنٹس، کہتے نہیں پہلے بڑی. اس چکر میں میرے سامنے ابھی 8 لڑکیاں ہیں، کلانی میں فیملی ہے، 8 بیٹیاں ہیں ان کی اور 8 کی 8 بیٹیاں بیٹھی ہیں اور 3 بیٹے ہیں، 3 کے 3 بیٹھے صرف کہ بڑی چھوٹی کے چکر میں آج سب سے چھوٹی بیٹی 40 سال کی ہونے والی ہے. I just don't believe at times کہ کیوں ہم لوگ اتنا زیادہ اپنے ہی چوائسز کو لے کے پھنس جاتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ایز اے نارمل ہیومن بینگ ہمیں اپنی چیزوں کو لے کے اتنا ریجڈ اور اتنا ضدی نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہمیں جس طرح چاہا، ہمیں جس طرح سوچا اس طرح ہو. کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو سچویشن یا ٹائم یا ریکوائرمنٹ اپنے آپ کو مولڈ کر لینا چاہیے. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہو میرے ساتھ؟ میرا خیال ہے اور یہی بات جو ہے میں کنکلوڈ کروں گی، چاہے وہ پالیٹکس میں آنے کی ہو یا وہ لڑکی بڑی بہن ہو یا چھوٹی بہن ہو. جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے، آف کورس لڑکیوں کو کیا، لڑکوں کو کیا، نوجوان نسل کو یس آنا چاہیے، لیکن ان کو اپنے نظر، اپنا پروفیشن برائٹ نظر آئے گا تو وہ آئیں گے. کیونکہ آج کی نوجوان نسل بہت سمجھدار ہے، اپنی چوائسز جو وہ کرتی ہے وہ سوچ سمجھ سے کرتی ہے. دوسری طرف بڑی بہن اور چھوٹی بہن کی بات کرتے ہیں، یہ رشتہ ہم جس کلچر سے ہمارا تعلق ہے ہم جانتے ہیں یہ سب قسمتوں کی بات ہے، کس کا پہلے آتا ہے کس کا بعد میں آتا ہے. لیکن اپنے اندر یہ سوچ نکال دیں کہ اگر میری چھوٹی کے آتا ہے اور بڑی کی وجہ سے وہ خوار ہو تو پلیز چینج دیٹ تھاٹ. پاکستان کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو.